اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے، جو قادر مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ جانتے ہو خوش قسمت کون لوگ ہوتے ہیں؟ یاد رکھو کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو، اور جو اللہ کے خالص کیے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ ہم آج اسی لیے پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ہم اپنی سب سے بڑی پاور کھو چکے ہیں۔ جانتے ہو ہماری سب سے بڑی پاور، ہماری سب سے بڑی امید اور ہماری سب سے بڑی تسلی کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر ہم واقعہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم مکمل یقین کے ساتھ اس پر اندھا ٹرسٹ کر لیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو لمحے بھر میں صاف آسمان پر بادل لے آتا ہے وہ خشکی کو تری میں بدل سکتا ہے، کیا وہ ہمارے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہوگا؟ دیکھو، تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ یاد رکھو کہ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو رحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے
اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آؤ اور یقین کرو۔ اللہ نے تمہیں اپنی چاہت تک لے جانے کے لیے وہ وقت پہلے سے بنائے رکھے ہیں ذرائع، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو، وہ اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر رہنا ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی بچا نہیں سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا، وہ عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور وہ تب معاف کرتا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام ہی لے گا۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا، مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تب ہی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا۔ یہ اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی، آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے کہ آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے، اتنا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بھول جائیں گے ساری تکلیفیں، بھر دیے جائیں گے آپ کے سارے زخم۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جانتے ہو، آسمانوں اور زمینوں کے تمام تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نوازا نہ جائے؟ آپ کو کیا علم کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے۔ آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ یاد رکھو کہ
اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی قسمت بھی بدلنے پر قادر ہے۔